امریکہ मुर्दाबाद امریکہ मुर्दाबाद امریکہ मुर्दाबाद ایسا نہ ہو کہ پھر بغل کے اندر بھی جیسا زینبیون نے شام کے اندر اور جیسا زینبیون نے کربلا کے اندر جیسا زینبیون نے داعش کا نیست و نابود کر دیا جیسا زینبیون نے وہاں زینب کا پرچم بلند کر دیا ایسا نہ ہو ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر بغل کے مقام پر بھی تمہیں زینبیون اور عباس کا علم نظر آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ نے دو ویڈیو کلپ ملاحظہ کیے۔ ایک میں ایک صاحب ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جو زینبیون نے عراق میں کیا، جو شام میں کیا، وہی کچھ پاکستان میں کر دیں گے، اور دوسرے میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے عسکری مذہبی فرقہ وارانہ جو تنظیمیں ہیں، یہ وقتاً فوقتاً جو ہے اپنا اثر دکھاتی رہتی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی دہشت گردی کی ایک پوری تاریخ موجود ہے۔ بدقسمتی سے غیر ملکی سپورٹ ان کو حاصل ہے، وہاں سے پیسہ بھی آتا ہے، فنڈنگ بھی آتی ہے، جس کے بلبوتے پہ یہ خود اپنے گھر کو آگ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ نے عراق میں کیا کیا، شام میں کیا کیا؟ وہاں پہ سوائے قتل و غارت گری کے، فرقہ وارانہ جنگ کے، وہاں پہ عام عوام کو قتل عام کیا گیا ہے، بلا تفریق قتل کیا گیا ہے۔ اور شام کے اندر کیا کیا گیا ہے؟ عورتوں کی عصمت دری کی گئی ہے، وہاں پہ مساجد کو دھماکوں سے اڑایا گیا ہے، اور وہاں پہ حضرت عمر بن عبد العزیز جو کہ خلیفہ راشد تھے، خلیفہ عادل تھے، ان کی قبر کو اکھیڑ کر اس کے اندر سے جو باقیات نکال کے وہ پھینک دی گئی ہے۔ یہ کچھ آپ نے کیا ہے، یہ آپ کے کارنامے ہیں۔ اگر آپ کیا ریاست کو دھمکا رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بھی یہی کچھ کر دیں گے جو کچھ آپ نے وہاں پہ کیا ہے، تو انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی الارمنگ سچویشن ہے، صورتحال ہے۔ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں ایک قوت تھی، وہ سیاسی قوت تھی، وہ اس نے بھی اسی قسم کے نعرے لگائے تھے، لیکن جب پاکستان کے ارباب حل و عقد، ارباب بست و کشاد نے جب اس پہ توجہ دی تو ایسے ڈسپرس ہو گئے کہ دوبارہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو کوئی بھی طاقت اگر اتنی زیادہ، خواہ وہ فرقہ وارانہ ہو، خواہ وہ لسانی ہو، خواہ وہ کوئی عصبی گروہ ہو، یہ سب کے سب اگر اتنے ان میں سے کوئی طاقتور ہو جائے کہ ریاست کو ہی دھمکیاں دینا شروع کر دے، تو میرے خیال میں پھر بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر کیا ہے جی، ایک فرقہ وارانہ جو تشدد ہے اس کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے بیرونی طاقتیں بھی فائدے اٹھاتی ہیں، اور خود ملک کمزور ہوتا ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو کچھ پارا چنار میں ہوا ہے، پارا چنار میں 200 سال کی ہسٹری ہے، وہاں پہ قتل و غارت گری کی 2 گروہ ہیں وہاں پہ، اور بدقسمتی سے دونوں کا الگ الگ فرقوں سے تعلق ہے، اور اس کے اندر مذہبی جذبات بھی شامل ہو گئے ہیں۔ دراصل مفادات کی جنگ ہے، اور اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے، اور کچھ دوسرے مذہبی ٹولے جو ہیں ان کی پشت پناہی پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ پارا چنار میں کیا ہے کہ جی سمجھوتا ہونے جا رہا ہے، لیکن سیاسی قوتیں جو ہیں وہ پوری سنجیدگی سے معاملات کی نزاکت کو نہیں دیکھتی، اور چاہیے تو یہ کہ جتنے بھی عسکری ونگز ہیں کسی کے پاس بھی اسلحہ ہو، ریاست کے علاوہ کسی کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی صورتحال جو لبنان بن جائے، آپ شام بن جائیں، عراق بن جائیں، اس وقت سے پناہ مانگے جب بیرونی طاقتیں آپ پہ ٹوٹ پڑیں گی صرف اندرونی خلفشار کی وجہ سے۔ اس طرح سے آپ نے سلطنت عباسیہ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا۔ ابن القمی نے خطوط لکھ کے وہاں پہ منگولوں کو بلایا، اور جتنی فوج دارالحکومت میں تھی اس کو وہاں باہر بھیج دیا، وہاں سے آئے اور تہس نہس کر کے رکھ دیا بغداد کو۔ آپ پاکستان میں بھی وہی تاریخ دہرانا چاہتے ہیں جو میر جعفر نے کیا، جو میر صادق نے کیا، تو ایسے آستین کے سانپوں سے ریاست کو چاہیے، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے عسکری ونگ، خواہ وہ بلوچ لبریشن آرمی ہو، کوئی لسانی گروہ ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، یا کوئی مذہبی فرقہ وارانہ جماعت ہو، ان سب پہ پابندی لگنی چاہیے،
اور ایسے افراد جو خود پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اور ان کا مواخذہ ہونا چاہیے، قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ لشکر جنگوی کے ہوں، زینبیون ہوں یا کوئی بھی جماعت ہو، وہ ریاست کو دھمکائے، یہ ریاست کے لیے جو ہے ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کسی بھی گروہ کی وفاداریاں خود ریاست سے بالا تر ہو کے کسی دوسری ریاست کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو ایسی ریاستوں کی خیر نہیں ہوا کرتی۔ جو بھی ارباب حل و عقد ہے پاکستان میں، ارباب بست و کشاد ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، جو پالیسی میکر ہیں، ان کو چاہیے سب سے پہلے اس ملک کا، اس ریاست کا سوچتے ہوئے بلا تفریق کارروائی کرے اور جتنے بھی عسکری گروہ ہیں ان کو ڈسپرس کرے، ان کے اسلحے ختم کرے، ان کی طاقت ختم کرے، تاکہ کوئی بھی گروہ اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ آپ کو لبنان کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ ایک جماعت ہی پوری ریاست کو یرغمال بنا لے۔ تو اگر ریاست اتنی کمزور ہو گئی تو ایسی ریاست کو پھر باقی رہنے کا جو حق باقی نہیں رہتا کہ وہ دنیا کے اندر اپنا وجود باقی رکھ سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔